بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعداد اسماء حسنہ ایک غلط فہمی۔ عوام الناس میں معروف ہے کہ اسماء حسنہ کی تعداد صرف 99 ہی ہے، جبکہ بعض کبار علماء نے بھی یہی بات کہی ہے، جیسے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ سے تسامح ہوا، اور المحلی میں انہوں نے 99 سے زیادہ اسماء حسنہ ہونے کا سختی سے انکار کر دیا ہے۔ بعض علماء نے 300، 1000 اور انبیاء اور رسل علیہم السلام کی تعداد کے برابر اسماء الہی ہونے کی بات کہی ہے۔ صحیح تر بات اس سلسلہ میں جمہور اہل علم کی رائے اور صحیح تر بات یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی حد و انتہا نہیں، اسی طرح اس کے اسماء حسنہ بھی لاتعداد و بے شمار ہے۔ دلیل اس بات کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کسی کو کوئی غم و پریشانی لاحق ہو تو وہ یہ دعا کرے، اللہ اس کے تمام غم اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور ان کی جگہ اسے خوشی و فرحت سے نواز دیتا ہے۔ وہ دعا وہی ہے جو کہ اصل کتاب میں نمبر 105 کے تحت گزری ہے، اور اس حدیث میں وارد دعا میں محل شاہد یہ الفاظ ہے: اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب فرمایا، تو نے اسے اپنی کتاب میں نازل کیا، یا تو نے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا، پھر اسے اپنے علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعداد 99 تک محصور و محدود نہیں ہے۔ 99 کا عدد صحیح حدیث میں ضرور وارد ہوا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ایسے ہیں کہ جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس حدیث میں 99 کے عدد سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے صرف 99 کو یاد کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بخاری و مسلم میں 99 ناموں کی تفصیل نہیں ہے، اور سنن ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، شرح السنہ للبغوی اور بعض دیگر کتب حدیث میں تفصیل بھی وارد ہوئی ہے، لیکن اس تفصیل کو خود امام ترمذی، ایسے ہی عقیلی، بہقی، ابن حزم اور دیگر کبار حفاظ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث کے ناموں والے حصہ کے ضعیف یا مدرج و الحاقی ہونے کا یہ معنی بھی ہرگز نہیں کہ ان اسماء حسنہ میں سے کوئی بھی نام ثابت نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کا ذکر قرآن کریم اور حدیث صحیحہ میں وارد ہوا ہے، حتیٰ کہ امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب شرح الاسماء الحسنہ سے نقل کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے: علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے قرآن کریم اور حدیث صحیحہ سے 80 نام جمع کیے ہیں، جبکہ المحلی ابن حزم کے مطبوعہ نسخہ بتحقیق علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ، جلد 8 صفحہ 31 پر جہاں ان اسماء حسنہ کا ذکر آیا ہے، ان کی گنتی کرنے سے ان کی تعداد 84 بنتی ہے۔ غرض باوجود اس کے کہ ان ناموں کی تفصیل پر مشتمل کوئی حدیث سندن کلام سے خالی نہیں، البتہ ان میں سے بقول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح ترین حدیث وہی ہے جو سنن ترمذی میں ہے، اور اسماء حسنہ کی شروح لکھنے والے علماء نے اسے ہی بنیاد بنایا ہے اور اسی سے ترتیب اخذ کی ہے۔